अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरज़ा। आज जी चाहता है कि आपको एक तिब्बी टोटका बताऊं, मुख्तसर पर तासीर के एतबार से नहायत बेहतरीन, बहुत बाकमाल। थोड़ा सा इसका पस मंज़र मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। मुजफ्फरगढ़ के करीब एक गांव, उस गांव में एक हकीम साहब हुआ करते थे। उन हकीम साहब की ज़िंदगी में अनोखी एक दुनिया थी, अनोखे मौक्कलात भी थे, रूहानी दुनिया भी थी, तिब्बी दुनिया भी थी। एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत मौजूद है, उनके वो ख़ानदान के बड़े थे, नाना कह लीजिए। उनकी एक अनोखी दुनिया ये थी कि एक कागज़ और मिट्टी से मिला हुआ एक ऊंट का सर था, जो ऐसे लकड़ी के अंदर बराजमान था और उसके मुंह में कलम होता था। इधर मरीज की नब्ज देखते थे, इधर उसको थपथपाते नुस्खा लिखो, और वो ऊंट का सर लिखता था ऐसे। आप मेरी बात को भी दास्तान महसूस करेंगे, लेकिन पूरा वाकया पहले सुन लीजिएगा। और वो नुस्खा लिखता था, कागज़ उठा के उसे दे देते थे कि ये दवा इस्तेमाल करो, अल्लाह शिफा दे देता था। एक दफ़ा एक शख्स आया, उसकी औलाद नहीं थी, और उस ज़माने में टेस्टों की दुनिया नहीं थी, उसकी औलाद नहीं थी। फिर उसने दूसरी शादी की, औलाद ना हुई, हत्ता कि उस वक्त वो तीसरी बीवी थी, औलाद नहीं थी। उन्होंने मर्द की नब्ज़ देखी, औरत की नब्ज़ देखी, और उसको थपथपाया, नुस्खा लिखो। उन्होंने जो नुस्खा लिखा, उसका तस्करा एक कॉल के बाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाइला है और मेरे हस्बैंड का नाम गुलाम मुस्तफ़ा है जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। हकीम साहब, मेरा मसला ये है कि मुझे ना बार्थोलिन सिस्ट हो गई है, जी जिसकी वजह से ना मुझे काफ़ी पेन रहती है। मैंने मेडिसिन काफ़ी यूज़ की है, मुझे इफ़ेक्ट नहीं आ रहा। वो कह रहे थे ऑपरेशन हो रहा है, मतलब कि ऑपरेशन लास्ट इसका है। जी तो मैं नहीं चाह रही अभी, क्योंकि मेरी 8 मंथ हुए हैं शादी को, और मेरा मिसकैरेज भी इसी वजह से हुआ है। जी जी तो मुझे ना कोई रूहानी इलाज बता दें। जी ठीक है, ठीक है, ज़रूर बताऊंगा इंशाअल्लाह। आपका सिस्ट का मसला, औलाद और जो मिस कैरेज हुआ, इंशाअल्लाह आइंदा अल्लाह आपको बेटे नेमतें अता फरमाएगा। आप एक काम करें मोहतरमा, रोज़ाना 3 बार सूरत मुज़म्मिल पढ़ें, अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक के साथ। आप ये किसी वक्त भी पढ़ सकती हैं जो आपको सहूलत हो, सूरत मुज़म्मिल। और आपने सारा दिन एक आयत को पढ़ना है सूरत मुज़म्मिल की। वो आयत है या अय्युहल मुज़म्मिल। इसको आपने बहुत ज़्यादा कसरत से पढ़ना है, बहुत कसरत से। कितने ऐसे लोग थे जिनको मैंने ये रूहानी नुस्खा, टोटका, अमल बताया, और अल्लाह पाक का फ़ज़ल है। सूरत मुज़म्मिल और फिर से सूरत मुज़म्मिल की ये पहली आयत, अगर इसको बहुत कसरत से पढ़ा जाए, सिस्ट ख़त्म हो जाती है, रसोली ख़त्म हो जाती है, ऑपरेशन की नौबत नहीं आती। और अगर सर्जरी ऑपरेशन हो भी चुका है तो उसके बाद भी अगर बीमारी बाकी है तो इंशाअल्लाह सेहत व तंदुरुस्ती मिलती है। सूरत मुज़म्मिल 3 बार रोज़ाना, अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ और हर दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए आप। और या अय्युहल मुज़म्मिल बहुत कसरत से पढ़ें, और बहुत ज़्यादा कसरत से पढ़ें, बहुत कसरत से। ये या अय्युहल मुज़म्मिल आप हर हाल में पढ़ सकते हैं और कसरत से पढ़ें, तो इंशाअल्लाह आपको सूरत मुज़म्मिल की ये तासीर
और बरकत ऐसी होगी, चंद दिन, चंद हफ्ते, मजबूरन चंद महीने आप अगर पढ़ लें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपको बहुत नफ़ा होगा। मैं इंशाल्लाह दुआ करूँगा। और अगर आप चाहें, चूँकि आपने रूहानी इलाज मांगा है, मैं चाहूँगा कि आपको एक तिब्बी दवा भी बता दूँ। किसी भी अच्छे दवाखाने की बनी हुई सिपारी पाक, मेरे दवाखाने की बनी नहीं है, किसी भी अच्छे दवाखाने की सिपारी पाक एक दवा का नाम है, पाउडर है। आप ये चंद दबियाँ ज़रूर खा लीजिए। जो तरीका उस पर लिखा है आप उसका डबल ले लीजिए मिकदार में, दूध के साथ, मजबूरन पानी के साथ, लेकिन अगर दूध के साथ लें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। सिपारी पाक 3, 5, 10 डबियाँ, चंद डबियों में ही आपको फ़ायदा होगा, आप ज़रूर खाइएगा। और ये वजीफ़ा और ये अमल आप पढ़ें, चंद दिनों में अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत होगी और आपकी झोली आबाद व शाद होगी। इंशाअल्लाह दुआ करूँगा, तवज्जो करूँगा। अब उन्होंने जो नुस्खा लिखा उस बेऔलाद के लिए जिसकी तीसरी शादी, उस निक में लिखा तुख्मे रैहान 1 तोला, अक्कर करहा 1 तोला, संगरी मिस्री 5 तोले। बस ये लिखा, तुख्मे रैहान 1 तोला, अक्कर करहा 1 तोला, संगरी मिस्री 5 तोले, ये लिख के दे दिया। उन्होंने कहा भाई तुख्मे रैहान नहीं कूटना, अक्कर करहा एक जड़ है, दवा की जड़ है, इसको और संगरी मिस्री को कूट लें, तुख्मे रैहान उसमें मिला लें और 1 चम्मच बड़ा सुबह शाम दोनों मियाँ बीवी इस्तेमाल करें और कुछ अर्सा करें, फिर आके मुझे बताएं। अल्लाह पाक आपको औलाद देगा। कुछ ही अरसे के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ अरसे के बाद बंदा वापस आया और बहुत सारे हदिये, बहुत सारे तोहफे हकीम साहब के पास लाया और बहुत ज़्यादा कहने लगा कि अल्लाह पाक का ऐसा फजल हुआ है कि मैंने 2.5-3 माह ये दवाई इस्तेमाल की है, 2.5-3 माह ये दवा ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल की और मैंने सब बीवियों को, तीनों को इस्तेमाल ये कराई है। और अल्लाह का फजल ये हुआ है कि तीनों को अल्लाह पाक ने उम्मीद लगा दी, तीनों को उम्मीद लगा दी। ये मैं इस नुस्खे का पस मंज़र बता रहा हूँ। मशहूर ये था कि उनके पास मुवक्किलात हैं, नेक जिन्नात हैं, औलिया जिन्नात हैं, जो कि उनके ताबे नहीं, उनसे दोस्ती है और नुस्खा वही लिखते हैं और हकीम साहब लोगों को वही नुस्खा लिखा हुआ दे देते हैं। ये इसका पस मंज़र है। अब जब से नुस्खा ये मुझे मिला है, इसको 30 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, मैंने इस नुस्खे को 1 नहीं 2 नहीं बेशुमार लोगों को इस्तेमाल कराया। एक छोटी सी एहतियात ज़रा बता दूँ, अक्कर करहा एक दवा का नाम है, एक बूटी का नाम है। इसकी जड़ जब आपको मिले, इसको ज़रा थोड़ा सा मुंह में डाल के ना, टुकड़ा छोटा सा चबाएं, छोटा सा टुकड़ा। अगर ये तेज़ हो तो अक्कर करहा है, अगर ये मुंह को खाए नहीं, चुभे नहीं, चुरपुरा ना हो, तेज़ ना हो, तो फिर वो दवा सही नहीं है। बस ये निशानी है। नापाक रहना बहुत बड़ा रोग है और जिन लोगों की नमाजें, तस्बीहात, ज़िक्र, घर में कुरान की तिलावत नहीं होती, मैंने एक नहीं कई नहीं बेशुमार लोगों के तजर्बात देखे हैं और मैं मुशाहिदात और तजर्बात की ज़िंदगी ही बयान करता हूँ कि उनके घर में कुरान पाक, तो कुरान पाक की सदाएँ आएँ कि अल्लाह जिन्होंने हमें वीरान किया उनको वीरान कर दे, जिन्होंने हमें नहीं देखा अल्लाह तो उन्हें अपनी रहमत की नज़र से ना देखा। तो घर में कुरान पाक पढ़ें, थोड़ा पढ़ें, रोज़ पढ़ें, उसकी ज़ियारत करें, उसको चूमें और कुरान की बद्दुआ ना लें, कुरान की दुआएं लें। हदीस में आता है कि ये कुरान क़यामत के दिन छुड़वाएगा भी सी, पकड़वाएगा भी से। एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अनिल है
اور میں گوجرا سے بات کر رہی ہوں، فیصل آباد کے پاس ہے۔ جی ذرا اونچا اور بولیے گا۔ میرا یہ ہے کہ میں نے السلام علیکم، میرا نام انیلا ہے جی اور میں گوجرا سے بات کر رہی ہوں، جی فیصل بات آباد کے پاس ہے۔ اور میرا یہ ہے کہ میں نے استخارہ کروانا چاہ رہی ہوں، مطلب ایک رشتہ آیا ہے اس کے لیے، تو میں جی دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے، جی جی یا پھر میں نے کیا ہے لیکن مجھے کنفیوز ہی رہی ہوں، مطلب کہ ایک دو دفعہ میں نے جی 3 دن تک کرتی رہی ہوں، تو اس وجہ سے میں آپ کی ہیلپ لینا چاہ رہی تھی۔ جی ٹھیک ہے، آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں، اگر آپ رشتے کے معاملے میں استخارہ چاہتے ہیں، حدیث پاک کی ایک معتبر کتاب ہے اور اس کی یہ روایت، ابن سنی کی یہ روایت بیان کر رہا ہوں۔ ایک لفظ ہے لا خلابہ، لا خلابہ، اللہم لا خلابہ۔ اس لفظ کو آپ توجہ سے پڑھیں، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیے اور اس تصور کے ساتھ اول آخر درود پاک پڑھیں، اور اس تصور کے ساتھ کہ یا اللہ اگر یہ رشتہ میرے لیے بہتر ہے تو بہتری کی خیر کی راہیں کھول دے، اور اگر بہتر نہیں تو یا اللہ اس سے بہتر اپنی خیر کی راستے اور بہتری کے راستے عطا فرما۔ بہت زیادہ توجہ سے کریں، لا خلابہ مختصر سا لفظ ہے، اور رات کو اس کی 313 دفعہ، یعنی 3 تسبیحاں اور 13 بار اول آخر درود پاک 3 دفعہ پڑھ کے سو جائیں۔ اچھا، اس کے لیے استخارے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی بابا آئے گا، شکل نظر آئے گی اور کچھ وجود نظر آئے گا، یا کوئی پیغام ملے گا، یا کوئی غیب سے آواز آئے گی، نہیں، بلکہ اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس طرف بعض اوقات دھیان غالب کر دیتا ہے، اور بعض اوقات اس طرف سے راستے کٹ جاتے ہیں جہاں خیر نہیں ہوتی، اور جہاں خیر ہوتی ہے وہاں کے راستے کھل جاتے ہیں، اور وہاں کی خیریں کھل جاتی ہیں، اور وہاں کی برکتیں متوجہ ہو جاتی ہیں۔ تو میرا مشورہ ہے کہ لا خلابہ آپ پڑھیں، اور بہت ہی توجہ سے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح، اور سوتے وقت 313 دفعہ، صرف چند دن پڑھ لیں، یہ چند دن کا استخارہ ہے۔ اچھا، اس استخارے کے بارے میں ہمارے جتنے بھی سننے والے ہیں، ہمارے ساتھ شامل شریک ہیں، ان سے بھی ایک عرض کروں گا کہ یہ استخارہ آپ کے کاروبار کے لیے، کہ آپ یہ میں کاروبار کروں یا نہ کروں، یہ رشتہ کروں یا نہ کروں، یہ کام کروں یا نہ کروں، رزق، کاروبار اور زندگی و معاملات کے لیے یہ استخارہ بہت ہی باکمال استخارہ ہے اور بہت بے مثال استخارہ ہے۔ تو آپ اس استخارے پہ توجہ کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ محترمہ، آپ کے لیے میں ایک چیز اور بھی بتاؤں گا کہ اگر آپ کثرت سے سورۃ قریش پڑھیں تو رشتوں کی رکاوٹیں اور زندگی کی رکاوٹیں اور زندگی کی تلخیاں اور پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ سورۃ قریش پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ کو میری طرف سے یہ لا خلابہ تحفہ ہے، آپ کو نہیں بلکہ جتنے سننے والے ہیں ان سب کو میری طرف سے یہ تحفہ ہے، ہدیہ ہے اور اجازت ہے۔ ایک اور مخلص کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بات کیجئے۔ جی، محمد آصف بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی گھر میں نا بیماری بہت ہے، جی بیگم بھی بڑی بیمار ہے، میں بھی شوگر کا مریض ہوں، جی اس کے علاوہ کچھ نہ مسائل بنتے ہی رہتے ہیں، اللہ حل بھی کرتا رہتا ہے لیکن بنتے بہت زیادہ ہیں۔ جی اس سلسلے میں کچھ اشعار سمجھیے۔ اچھا، بیماری ہے، کیوں ہے؟ کیا ہمارا رزق مشکوک ہے؟ وہ رزق پھر بیماریوں میں لگ رہا؟ کیا ہمارے گھر میں سلام کی عادت نہیں ہے؟ کیا ہمارے گھر میں کھانا پکاتے ہوئے ذکر تسبیحات نہیں ہوتی؟ یہ پہلے تین کیا کا علاج ہم پہلے کریں۔ میں کراچی میں ایک بہت بڑی کورنگی میں ایک فیکٹری ایریا ہے، میں وہاں ایک بہت بڑی فیکٹری میں گیا تو دیکھا مشین چل رہی ہے اور اس کا آپریٹر سو رہا ہے، فیکٹری کا مالک ساتھ تھا اور اس کا نگران بھی ساتھ تھا۔ تو نگران نے اسے اٹھایا تو پریشان ہو کے، شرمندہ ہو کے اٹھ بیٹھا اور بڑی عجیب بات کہی، کہا ہسپتال جانا ہے یا تیرا گھر ہسپتال بن جائے، بس یہ کہہ کے چلا آیا۔ میں نے پوچھا یہ بات کیا کہی؟
کہ ہماری فیکٹری میں ایک بات چلتی ہے کہ جو کام کی چوری، وقت کی چوری اور اپنی ذمہ داری کی چوری کرے گا وہ یا تو ہسپتال جائے گا یا اس کا گھر ہسپتال بن جائے گا۔ میں نہیں کہتا کہ آپ ایسا کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ کہیں اگر کوئی غلطی ایسی تو نہیں ہو رہی۔ دوسرا، گھر میں سلام، آقا کا فرمان ہے کملی والے کا، جس گھر میں سلام ہوتا ہے جنات شیاطین، وہ جنات شیاطین جو گھر میں بیماریاں، دکھ، نفرتیں، پریشانیاں لاتے ہیں وہ گھر سے دور ہو جاتے ہیں۔ گھر میں جاتے ہوئے سلام، گھر میں آتے ہوئے سلام، اس کا معمول بنائیں، حتیٰ کہ گھر میں کوئی نہ ہو تو بھی سلام کریں، اور اگر گھر والے سو رہے ہیں تو آہستہ سے سلام کریں، ان کی نیند خراب نہ ہو۔ سلام۔ اور تیسری چیز جو گھر میں بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفوں کا ذریعہ بنتی ہے وہ خاتون ہوتی ہے، اس کی غفلت ہوتی ہے۔ ایک خاتون نیک ہے، شریف ہے، مخلص ہے، سعادت ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ کچن میں کپڑے دھوتے ہوئے، کھانا پکاتے بناتے ہوئے، کھانا کھاتے کھلاتے ہوئے اگر وہ اعمال، ذکر، تسبیحات نہیں کر رہی، وہ کھانا نور نہیں بنے گا، وہ کھانا صحت نہیں بنے گا، وہ کھانا شفا نہیں بنے گا، وہ کھانا بیماری، دکھ، روگ اور تکلیف بن جائے گا۔ پھر وہ کھانا کھانے والے پریشانی، بیماریوں اور دکھوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہوں گے، کھانا کھانے والے بھی، کھلانے والے۔ پھر کہیں گے گھر بیماریوں کا آنگن اور مرکز بنا ہوا ہے۔ ایک تو میری درخواست ہے یہ 3 چیزوں پہ آپ ضرور توجہ دیں گے، اور ایک میں وظیفہ عرض کرتا ہوں، اس وظیفے پہ توجہ کریں۔ جو معوذتین ہیں، آخری 2 کل ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھیں، اور صبح شام یہ 11 بار صبح اور 11 بار شام پڑھیں۔ ہر نماز کے بعد 3 بار اور 11 بار صبح شام لازم پڑھیں۔ اور ایک تو یہ عرض کر رہا ہوں، دوسرا یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام، سارا دن اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے سارا دن پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کی رحمت متوجہ، اس کی خیر و برکت اور فضل متوجہ ہوگا، اور آپ کے مسائل حل ہوں گے، گھر میں سکون، زندگی میں چین، اور اللہ پاک کی رحمت، عزت، خیر و برکت اللہ نصیب کرے گا، اور آپ کو انشاءاللہ بیماریاں بھی ختم ہوں گی، گھر میں سکون بھی آئے گا، اور آپس میں دل بھی جڑیں گے اور نفرتیں بھی ختم ہوں گی۔ انشاءاللہ میں دعا بھی کروں گا، اللہ پاک جل شانہ، اللہ پاک جل شانہ آپ کے گھر میں زندگی کا سکون، چین اور صحت اور عافیت عطا فرمائے، آمین۔ اب یہ نسخہ تیار ہے، میں نسخے کی ترتیب پھر عرض کروں گا۔ تخم ریحان، اکر کرہا اور مصری۔ تخم ریحان 50 گرام، میں نے وہاں 1 تولہ لکھوایا، 1 تولہ، 1 تولہ اکر کرہا، 1 تولہ تخم ریحان اور 5 تولے مصری۔ آپ اس کو 50 گرام، 50 گرام اور 250 گرام کر لیجئے، مصری 250 گرام۔ مصری اور اکر کرہا کوٹ لیں، اکر کرہے کو چخ ضرور لیں، ہر جڑ کو، اور اس میں تخم ریحان ملا لیں۔ یہ بے اولادوں کے لیے میں نسخہ دیا کرتا ہوں، ایک بے اولادوں کے لیے، دوسرا جن کے کمر کے مسائل بہت زیادہ ہے، عورت ہے یا مرد ہے، اور تیسرا جن کو گھٹنوں اور جوڑوں اور پٹھوں کا کھچاؤ تناؤ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اور چوتھا جن کی ازدواجی زندگی ختم ہو چکی ہے، میاں بیوی کی اب ازدواجی زندگی کی سرگرمیاں ختم ہو گئی ہیں، ان کے لیے بے مثال چیز ہے، بہت باکمال چیز ہے، سستی ہے، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ اس میں ایک چیز ہے کہ مصری ہے، بعض اوقات بعض بندوں کو شوگر ہوتی ہے، اگر کوئی شوگر کا مریض ہے تو اس میں شکر ملا لیں مصری کی جگہ، اور ویسی بھی اگر دیسی شکر، ایسی دیسی شکر جو سفید نہ ہو، جتنا گہرا رنگ ہوگا، ڈارک براؤن ہوگی، اتنا زیادہ اس کا فائدہ نصیب ہوگا، اور اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ یہ نسخہ میں نے 20 دفعہ بنایا اور بے شمار دفعہ لوگوں کو بتایا، اور مجھے کتنی مشکل سے یہ راز ملا تھا،
اس کی ایک اپنی کہانی ہے. ایک مخلص کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. فیصلہ آباد سے وقار علی بات کر رہا ہوں. جی جناب بات کیجیے. لیکن صاحب میری بیٹی ہے 7 سال اس کی عمر ہے, اس کا نام ہے جمیلہ فاطمہ. جی. تو نا وہ سننا نہ سن سکتی نہ بول سکتی ہے. ابھی اس کا آپریشن کروایا بہیا ٹاؤن لاہور سے, کوکلر امپلانٹ کروایا. جی جی. تو ابھی وہ بول نہیں سکتی نا, تو اس کے لیے پریشان ہے بہت زیادہ. جی اچھا, انشاءاللہ اللہ پاک فضل فرمائے گا, اللہ پاک ثانی عافیت فرمائے گا. وہ بولے گی بھی سی انشاءاللہ, سنے گی بھی سی, دعویٰ نہیں ہے. ہماری طب میں ایک دوا ہے خمیرہ ابریشم اود صلیب والا. یہ کسی بھی دواخانے کا, ہمدرد, کرشی, اجمل, اشرف, کسی بھی دواخانے کا یہ خمیرہ جو ہے وہ آپ لے لیں, کسی بھی اچھے دواخانے کا. ایک یہ لے لیجئے, ایک جوارش جالی نوس, یہ دونوں چیزیں آپ لے لیں. اور بچی کو چھوٹی آدھی چمچ دونوں ڈبیوں میں سے, آدھا چمچ اس میں سے, آدھا چمچ اس میں سے آپ کھلائیں دن میں 3-4 بار, اور بہت توجہ سے کھلائیں. یہ کم از کم آپ نے 10-20-30 ڈبیاں ختم کرنی ہیں. جلدی نہ کیجیے گا. سستی دوا ہے, سائیڈ ایفیکٹ بالکل نہیں, بے ضرر چیز ہے, کوئی نقصان نہیں ہے. جن بچوں کی کوئی معذوری ہے, اور خاص طور پہ ٹانگوں کی معذوری, چلنے کی معذوری, یا سماعت اور گویائی یعنی بولنے سننے کی معذوری ہے, میں ان کو یہ چیز بہت دیا کرتا ہوں. اور ان کے لیے یہ چیز بہت فائدہ مند ہے, نفع مند ہے اور صحت مند ہے. یہ چیز وہ استعمال کریں اور توجہ سے استعمال کریں. ایک چیز. دوسرا, سورۃ علم نشرح آپ کے لیے ایک بہترین رہبر کامل ہے. سورۃ علم نشرح پڑھ کے اس کے کانوں میں پھونک ماریں, اس کے منہ میں پھونک ماریں, اور غائبانہ پڑھیں تو اس کے کانوں اور منہ کا تصور کر کے پھونک ماریں, اور سامنے ہو تو اس کو سامنے بٹھا کے بھی پھونک ماریں, آپ بھی, آپ کی اہلیہ بھی, سارے گھر والے بھی. لیکن مرد ضرور پڑھیں. اکثر مرد نہیں پڑھتے, خواتین پڑھتی ہیں. گھر کے دونوں افراد پڑھیں تو فائدہ زیادہ ہوگا. تو اس کو سورۃ کوثر کو, سورۃ علم نشرح کو حوالہ کر درود پاک کے ساتھ آپ چاہے سارا دن پڑھنا ہے, اگر صبح 3 بار 5 بار 7 بار درود پاک پڑھ لیجئے, اور شام کو بھی, اور یہی تسبیح اور یہی وظیفہ آپ عمل کریں. تو انشاءاللہ اس تسبیح وظیفے سے آپ کو بہت ہی زیادہ برکت, رحمت ملے گی, خیر ملے گی, اور آپ کو فائدہ ہوگا. اور بچی خاص طور پہ جو ہے وہ آپ کی نسلیں, ان میں بولنے کی, سننے کی کیفیت پیدا ہو. میری آواز جو بھی سن رہا اور جو بھی میری بات کو سن رہا, ان کے اگر کوئی بچوں کے مسائل ہیں یہی, تو یہ ڈبیاں کھلائیں, کچھ زیادہ کھلائیں. اس سے بچہ صحت مند بہت ہوتا ہے. اور علم نشرح بے شمار پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں. علم نشرح کے اور بہت زیادہ نتائج, برکات ہیں, وہاں یہ نتیجہ اور یہ برکت بھی موجود ہے. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو راحت, صحت, رحمت اور عافیت عطا فرمائے. اللہ سب کی نسلوں کو معذوری سے بچائے, کمزوری سے بچائے اور بیماری سے بچائے, سب کی نسلوں. آمین. یہ نسخہ مجھے, یہ فارمولہ مجھے کتنی مشکل سے ملا, اس کی ایک اپنی داستان ہے. میں نے اسی وقت فیصلہ کیا تھا. مجھے تو اتنی مشکل سے ملا, اتنے چکر مجھے کاٹنے پڑے, اتنے دھکے کھانے پڑے, اتنا پیسہ لگانا پڑا. اس وقت میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں کسی کو نہ اتنے چکر لگواؤں گا اور کسی کو نہیں. یہ میں نے کئی بار بتایا ہے, اپنی میگزین میں اس کو چھاپا, لکھا ہے, اور اس کا بہت تذکرہ کیا ہے. کیونکہ اجزاء صرف 3 ہیں,
اور مہنگے نہیں ہیں. ان میں صرف اکر کرا ہے جو تھوڑا سا مہنگا ہے، وہ بھی تھوڑا سا مہنگا ہے. باقی تخم ریحان سستا، شکر یا مصری سستی. اس کے نتائج بہت ملے. ایسے لوگ جو اپنی ازدواجی سرگرمیاں کھو بیٹھے تھے، جوانی میں یا بڑھاپے میں، ہر جگہ اس کے فائدے ہیں. ایسی خواتین جن کو کمر درد، ٹانکوں کا درد اور پرانا لیکوریا، یہ ایسے لوگ جن کی اولاد نہیں ہے، اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے. 1 چمچ صبح شام لیجئے، دودھ کے ہمراہ یا پانی کے ہمراہ. چند دن، چند ہفتے، چند مہینے لازم لیجئے. ایک مخلص کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کہتے ہیں؟ جی اللہ کا کرم. سر میرا کوشچن آئے گا. جی بات کیجیے آپ. میں نا سبق یاد کرتا ہوں، میرا جلدی بھول جاتا ہے، یعنی جلدی یاد بھی نہیں ہوتا. جی اس کا آپ نے کیا ایڈورٹائزمنٹ سنی تھی، کوئی حال ہے اس کا؟ کوئی سبق جلدی یاد نہیں ہوتا، آپ سبق بھول جاتے ہیں. یس. جی 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 انشاءاللہ سبق یاد رہے گا اور آپ ٹاپ کریں گے اور میرے وطن کی خدمت کریں گے خلوص دل سے. آپ جیسے جوانوں کی، آپ جیسے جذبوں کی ضرورت ہے. ایک تسبیح صبح شام پڑھ لیجئے اول آخر درود پاک کے ساتھ، رب زدنی علما، رب زدنی علما. ایک تسبیح صبح شام اول آخر درود پاک آپ لازم پڑھیے. ایک تسبیح صبح شام. اور سارا دن آپ استغفار پڑھیں. استغفر اللہ، یہ استغفار ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ استغفار ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ استغفار ہے. تو سارا دن آپ استغفار اور بہت زیادہ استغفار پڑھیے، اور توجہ سے اور پورے یقین سے. اور ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں، آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ملٹھی، ہلدی، سونف، چارے مغز اور مصری. ملٹھی، ہلدی، سونف، چارے مغز اور مصری اور دھنیا. ملٹھی 50 گرام، سونف 50 گرام، ہلدی 50 گرام، چارے مغز 50 گرام اور دھنیا 250 گرام اور ملٹھی اور مصری بھی 250 گرام. دھنیا خشک ہو. ان سب میں کنکر پتھر اگر کوئی ہے صاف کر لیجئے. یعنی باقی سب 50 گرام اور مصری اور دھنیا 250 گرام. یہ ملا لیں، آپس میں سب چیزوں کو کوٹ لیجئے، محفوظ رکھیں. اب یہ 1 چمچ صبح شام اپنی نسلوں کو استعمال کریں. یادداشت کے لیے بہت باکمال چیز ہے، بہت بہترین چیز ہے. دماغ کے لیے، حافظے کے لیے، نظر کو تیز کرنے کے لیے، طبیعت کو، صحت کو اور ہمیشہ چست چاق و چوبند رکھنے کے لیے یہ آپ استعمال کیجیے اور بہت توجہ سے کریں. تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا بہت بہت اچھا نتیجہ اور بہت اچھا رزلٹ ملے گا، بہت اچھا نتیجہ ملے گا. آپ یہ کریں، سبق یاد ہوگا، یادداشت بہتر ہوگی، صحت بہتر ہوگی، نظر تیز ہوگی، اعصاب مضبوط ہوں گے اور کمر میں بڑی طاقت آتی ہے، اعصاب میں بڑی قوت آتی ہے اس نسخے کی وجہ سے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر موسم میں ہر شخص اور ہر مزاج کی طبیعت کا بندہ یہ استعمال کر سکتا ہے. چھوٹوں بچوں میں 1/4 چمچ سے آدھا چمچ، بڑوں میں 1 بڑے چمچ سے 2 بڑے چمچ صبح شام یہ آپ استعمال کیجیے. یادداشت کے لیے، پٹھوں کے لیے، نظر کے لیے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا میں نے ٹوٹکا اور نسخہ بتایا ہے. اللہ پاک آپ کو صحت، تندرستی، عافیت عطا فرمائے. تخم ریحان، اکر کرا اور مصری، چھوٹا سا ٹوٹکا
कई घरों में अल्लाह ने औलादें अता फरमाई, औलादें अता फरमाई, और कई बांझ झोलियाँ, बिखरी झोलियाँ, वीरान झोलियाँ आबाद इरशाद हुई, और उनके दुख ख़त्म हुए, उनकी परेशानियाँ ख़त्म हुई, और उनके मसाइल हल हुए। आप ये ज़रूर इसको इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपकी औलाद है, अल्लाह पाक सदा दे, तो फिर आप इसको अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी की सरगर्मी और खुशियों के लिए आप मुसलसल इस्तेमाल करते रहिए, फ़ायदेमंद चीज़ है। एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी यकीन साहब, मैं सबा बात कर रही हूँ। मैंने आपसे ये पूछना था कि मैं काम याद करने बैठती तो हूँ, लेकिन ना मुझे जल्दी काम याद नहीं होता जी। और अगर काम याद हो जाए तो मुझे भूल जाता है। जी जी, अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं इंशाअल्लाह इसका एक अमल बताता हूँ। जो शख्स ये चाहता है कि उसके वक्त में बरकत हो और उसका हर काम का इख्तिताम खैर तक पहुँचे, यानी अव्वल भी खैर आखिर भी खैर, और भूले भी ना, वो अपनी नमाज की रकतों में पहली रकत में सूरत अलम नशरा और दूसरी रकत में सूरत अलम तरा कैफा ये लाजिम पढ़े। अपनी नमाज की रकतों में पहली रकत में सूरत अलम नशरा, दूसरी रकत में सूरत अलम तरा कैफा फील, हर नमाज की हर रकत में पढ़ सकते हैं। हाँ, जो इमाम के पीछे पढ़नी है उसकी बात नहीं कर रहा, और ख़वातीन तो घर में पढ़ती हैं तो हर रकत में पढ़ सकती हैं। ये छोटा सा अमल है, पर इसके अंदर बड़ी खैरें छुपी हुई हैं, बहुत बरकतें छुपी हुई हैं, और बहुत ज़्यादा इसके अंदर उम्र की दराजी, वक्त की बरकत, दौलत की बरकत, सेहत की बरकत और याददाश्त हाफ़ज़े की बरकत इसमें बहुत छुपी हुई है। पहली रकत में अलम नशरा और दूसरी रकत में अलम तरा कैफा, और आप सारा दिन खुला अलम नशरा पढ़ती रहें, अलम नशरा पढ़ती रहें, और बहुत तवज्जो से आप सारा दिन खुला अलम नशरा पढ़ती रहें। इंशाअल्लाह ये छोटा सा अमल, पर इसका नतीजा बहुत बड़ा, इसका रिज़ल्ट बहुत बड़ा, और इसकी ताकत और तासीर बहुत ज़्यादा। अमल छोटा सा आप ज़रूर करेंगे, आपको इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। कुछ अर्सा लगातार करें, जल्दी ना करें, तवज्जो से करें। मैं दुआ भी करूँगा। एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुसरत है और मैं हॉलैंड से बात कर रही हूँ। मेरा मसला ये है कि हमारे कारोबार में हम जब भी कोई कारोबार शुरू करते हैं हमें नुकसान होता है जी। और हमारा रेस्टोरेंट है इस वक्त भी बहुत नुकसान में जा रहा है और मैं जी। काफ़ी परेशान हूँ। इसी वजह से मैंने आपको मैसेज किया है, आप प्लीज़ कोई वजीफ़ा बताएं जिससे हमारी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो। जी जी जी, ज़रूर बताऊँगा। अल्लाह पाक आपको कारोबार में, रिस्क में बरकत अता फरमाए। सबसे पहले तो ये काम कर लें, आपकी जो इनकम रोज़ाना होती है उसमें 2.5% निकाल के एक तरफ रख दीजिए। वो ज़कात नहीं होगी, वो सदका होगा। 2.5% निकाल के रख लें। फिर ऐसे पाकिस्तान में आप कोई ऐसे रिश्तेदार ढूंढें जो गरीब हों, ज़रूरतमंद हों, सवाल ना कर सकते हों वाकई गरीब, और सवाल करने वाले नहीं, क्योंकि सवाल करने वाले अपना घर पूरा कर लेते हैं, उन्हें दें। एक तो ये लाजिम कर लें। आप कहेंगे एक तो रिस्क पहले थोड़ा है, आप 2.5% निकलवा रहे हैं, मैं कहता हूँ कुछ अर्सा करके देख लें, अल्लाह फिर बरकतों के दरवाजे खोल देगा। दूसरा, आपका सारा घर मुसलसल सूरत कौसर पढ़े और बहुत तवज्जो से पढ़े, और हर दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साथ हो। सूरत कौसर पढ़ें और बहुत तवज्जो से पढ़ें, और सारा घर पढ़ें, घर का हर फ़र्द पढ़ें सूरत कौसर। तो उससे इंशाअल्लाह ताला आपको आपके रिस्क में बरकत होगी, सेहत में बरकत होगी, और अल्लाह पाक दौलत बरकत के ख़जाने, और आप जो नुकसान में मुसलसल बहरान में जा रहे हैं इससे निकलेंगे। लेकिन कुछ अर्सा लगातार आप सूरत कौसर पढ़ें, बहुत तवज्जो से पढ़ें और ज़िम्मेदारी से पढ़ें, हत्ता कि सारे घर को आप प्यार मोहब्बत से इस पर लगाएँ, इसरार करके, मिन्नत करके, दरख्वास्त करके, सख्ती से नहीं, सूरत कौसर पे लगाएँ। आप बहुत ज़्यादा पढ़ के देखें तो सही, इंशाअल्लाह सूरत कौसर आपको अल्लाह की रहमत से यही हौज़ कौसर के प्याले पिलवाएगी, और रिस्क के अल्लाह दरवाज़े खोलेगा, और जो आप नुकसान में जा रहे अल्लाह पाक इसकी बरकत से और 2.5% की बरकत से नफ़ा अता फरमाएगा। अल्लाह पाक आपको हमेशा की सेहत दे,
اور رزق کی فراوانی دے۔ اللہ ایسا رزق دے جو نیکی پہ لگے، غریبوں پہ لگے، صدقات خیرات پہ لگے، انسانیت کی فلاح اور برکت کے لیے، بہبود کے لیے لگے۔ اللہ آپ کو ایسا وسیع رزق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اللہ سے بیٹھ کے دعا بھی کرتے ہیں، سارے درود پاک پڑھیں، اللہ سب کو وسیع رزق، وسیع برکت اور وسیع خیر عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذی الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ سب بھکاری فقیر تیری بارگاہ میں محتاج ہیں، مانگ رہے ہیں۔ تو سخی ہے، تو کریم ہے، تو شہنشاہ ہے۔ اپنے شان کریمی کے صدقے ہماری ساری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، مشکلیں حل فرما، پریشانیاں دور فرما، ذلت علت اور قلت سے نکال دے۔ اور اے اللہ ہمارے رزق میں، ہمارے وقت میں، ہماری جانوں میں، ہمارے ایمان میں، ہماری نظروں میں، ہماری سوچوں میں اور ہمارے دل کی کیفیتوں میں برکت عافیت عطا فرما۔ ہمارے وطن کی خیر کر دے، ایٹمی نظام کی خیر، گھر گھر کی خیر کر دے، میرے وطن کے بادشاہوں کی خیر کر دے، عوام اور رعایا کی خیر کر دے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔